قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ہفتے میں بہت سارے سبسکرائبرز بڑھے ہیں۔ میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو صحیح معلومات آپ تک اس چینل کے لیے محنت کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کریں۔ قسطنطنیہ پر ایرانی پرچم لہرانے کے لیے ایرانی لشکر کی متعدد کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ بازنطینی دارالحکومت، جس کی تعمیر میں گزشتہ 4 صدی سے ایک عظیم سلطنت کے لامحدود وسائل صرف کیے گئے تھے، اپنے جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے بھی روئے زمین کا انتہائی ناقابل تسخیر قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کا مشرق آبنائے باسفورس، شمال ایک خلیج اور جنوب بحر معمورہ کے باعث محفوظ تھا۔ 3 اطراف سے پانی میں گھرے ہوئے اس شہر کو ایک مضبوط فصیل کے علاوہ رومیوں کی بحری قوت نے اور زیادہ ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ امسیا میں اپنی وسیع سلطنت سے محروم ہونے کے بعد مغرب کے اس دروازے کی حفاظت رومیوں کے لیے موت و حیات کا مسئلہ بن چکا تھا، چنانچہ ان کا تمام جنگی بیڑا یہاں جمع ہو گیا تھا۔ مغربی سمت دوہری فصیل اور تقریباً 100 فٹ گہری خندق کی بدولت باقی 3 اطراف کی بنسبت کم محفوظ نہ تھی۔ تمام فصیلوں کے اوپر جگہ جگہ بھاری منجق نصب تھے، جن کی گولہ باری کے سامنے پانی یا خشکی کی طرف سے کسی بڑے سے بڑے لشکر کا شہر پہ یلغار کرنا ناممکن تھا۔ ایران کی گزشتہ فتوحات کا راز اس کی بری افواج کی برتری میں تھا، لیکن اس محاذ پر دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے پیادہ اور سوار دستوں سے زیادہ جہازوں اور کشتیوں کی ضرورت تھی۔ سین، جسے خسرو نے قسطنطنیہ فتح کرنے اور ہرقل کو پابہ زنجیر پیش کرنے کی مہم سونپی تھی، اس شہر کے دفاعی استحکامات سے ناواقف نہ تھا۔ اس نے دشمن کی بحری قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے مفتوحہ علاقوں کے ہزاروں کاریگر جہاز بنانے پر لگا دیے تھے، اور اسے یقین تھا کہ مکمل تیاریوں کے بعد جب وہ بحر معمورہ، آبنائے باسفورس اور بحر اسود میں دشمن کے جنگی بیڑوں کو شکست دینے کے قابل ہو جائے گا تو قسطنطنیہ اس کے رحم و کرم پر ہوگا۔ سمندر کے راستے رسد و کمک سے محروم ہونے کے بعد رومی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن خسرو کے لیے معمولی تاخیر بھی ناقابل برداشت تھی۔ اسے مطمئن کرنے کے لیے سین نے اپنی خواہش کے خلاف چند حملے کیے، لیکن ایرانی لشکر کو ہر بار شدید نقصان اٹھا کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ سین کی بیوی اور بیٹی لشکر کے پڑاؤ سے کوئی 8 میل مشرق کی طرف ایک چھوٹے سے شہر کے باہر ایک قلعہ نما مکان میں مقیم تھی، اور سین فرصت کے دوران ان کے ساتھ گزارتا تھا۔ موسم بہار کی ایک صبح فستانیہ اور اس کی ماں ایک کشادہ کمرے کے دریچے کے سامنے بیٹھی تھی۔ باہر ایک ٹیلے کے دامن میں سیب اور ناسپتی کے درخت پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ فستانیہ کے حسن میں شباب کی رعنائیوں کا اضافہ ہو چکا تھا، اور اس کی نگاہوں میں شوخی کے بجائے متانت آ گئی تھی۔ یوسیپیا نے کہا، بیٹی، تمہارے ابا جان نے پیغام بھیجا تھا کہ میں 3-4 دن بہت مصروف ہوں، لیکن اب پورا ہفتہ گزر چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ آج ضرور آئیں گے۔ فستانیہ نے کوئی جواب نہ، بظاہر دریچے سے باہر سیب کے درختوں کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے کی اداسی سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنی حد نگاہ سے کہیں آگے کسی کھوئی ہوئی چیز کو تلاش کر رہی ہے۔ یوسیپیا نے کہا، فستانیہ، بیٹی کیا سوچ رہی ہو؟ وہ چونک کر ماں کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ نے کیا کہا تھا امی جان؟ میں کہہ رہی تھی کہ تمہارے ابا جان کیوں نہیں آئے؟ میرا خیال ہے کہ وہ آج ضرور آئیں گے۔ یوسیپیا نے کہا، بیٹی سچ بتاؤ، ایرج کو اس دن تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے 1 مہینے سے ہمیں صورت نہیں دکھائی۔ فستانیہ نے قدرے پریشان ہو کر کہا، امی جان، آپ اس کے متعلق کیوں پریشان ہیں؟ اسے جس وقت موقع ملے گا وہ سیدھا اس طرف بھاگا ہوا آئے گا۔ آخر ہمارا گھر قسطنطنیہ کا قلعہ تو نہیں،
جس کے دروازے اس کے لیے بند ہیں۔ ماں نے کہا کاش میں تمہاری نفرت کی وجہ سمجھ سکتی، مجھے اس سے نفرت نہیں امی، لیکن اگر وہ ہمارے کسی محسن کا نام سن کر چڑھ جائے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ یوسفیہ مسکرائی، پگلی کہیں کہ تمہیں اس کے سامنے عاصم کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ امی، میں نے اسے صرف یہ پوچھا تھا کہ مصر میں پیش قدمی کرنے والی فوجوں کے متعلق کوئی اطلاع نہیں آئی، لیکن وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ تمہیں اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تمہارے ابا جان نے یہ بات معلوم کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ ہم اس کا احسان نہیں بھول سکتے بیٹی، لیکن تمہیں کسی وقت بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تم سین کی بیٹی ہو اور عاصم۔ فستانیہ نے بات کاٹ کر کہا، اور عاصم ایک مصیبت زدہ عرب ہے، یہی کہنا چاہتی تھی نا آپ؟ ماں نے کہا بیٹی، اگر وہ پورے عرب کا بادشاہ ہوتا تو بھی میں یہی کہتی کہ تمہیں اس کے متعلق اس سے زیادہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے مصیبت کے وقت ہماری مدد کی تھی، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ساری عمر اس کے احسان کا بدلہ دیتے رہیں۔ تمہیں یہ شکایت نہیں ہو سکتی کہ تمہارے باپ نے اس کے احسان کا بدلہ دینے میں بخل سے کام لیا ہے۔ ایک گمنام اور بے وطن عرب کو مایوسی اور بددلی کی دلدل سے نکال کر ایرانی لشکر کے بڑے بڑے سرداروں کے دوش بدوش کھڑا کر دینا معمولی بات نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اب اسے ہمارا خیال بھی نہیں آتا ہوگا۔ ایرج کا مسئلہ بالکل مختلف ہے، وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ایران کے بہت کم لوگ اس کی ہمسری کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اس کا باپ تمہارے ابا جان کا دوست ہے، اور اس کی زندگی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ اگر میرے بس کی بات ہوتی تو میں تمہارے لیے اپنے کسی ہم مذہب رومی یا یونانی کو منتخب کرتی، لیکن میں تمہارے باپ کی خاطر اپنی عزیز ترین خواہش کی قربانی دینا سیکھ چکی ہوں۔ زمانے کے انقلاب نے اسے میری قوم پر میرے مذہب کا دشمن بنا دیا ہے۔ وہ ظالم نہیں تھا، لیکن شہنشاہ کے دربار میں اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ ایرج انگنت خوبیوں کا مالک ہے، لیکن اگر اس میں کوئی خوبی نہ ہوتی، اگر وہ بدصورت ہوتا، تو بھی شاہی خاندان سے ناطہ جوڑنے کے لیے تمہارا باپ تمہاری قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ نہیں نہیں امی جان، فستانیہ نے آبدید ہو کر کہا، میرے ابا جان ایران کا تخت حاصل کرنے کے لیے بھی میری آنکھوں میں آنسو دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ بیٹی، تمہارے ابا جان کو اس بات کا یقین ہے کہ ایرج کی بیوی بن کر تم اپنی قسمت پر ناز کرو گے، اور ان کی اس یقین میں ذرہ بھر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ فستانیہ نے کرب انگیز لہجے میں کہا، امی جان، آپ کو میرے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں اپنی باپ کی عزت کے لیے اپنی جان پر کھیل جاؤں گی۔ میں جانتی ہوں کہ میرا راستہ عاصم کے راستے سے مختلف ہے، لیکن میں اپنی ماں کے سامنے مجھے یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اسے بھول جانا میرے بس کی بات نہیں۔ کم از کم میں اس کے متعلق اتنا ضرور سننا چاہتی ہوں کہ وہ زندہ ہے اور خوش ہے۔ کاش میں صرف ایک بار اسے دیکھ لوں۔ فستانیہ کی آواز سسکیوں میں دب کر رہ گئی۔ یوسفیہ نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے چمٹا لیا اور اس کے سنہرے بال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میری بیٹی، میری ننھی بیٹی عاصم سے ہماری ملاقات ایک اتفاقی حادثہ تھا، اور تمہیں اس حادثے کو اس قدر اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ تمہارے ابا جان کہتے تھے کہ وہ اپنے قبیلے سے کٹ چکا تھا، لیکن اب کئی قبیلوں کے رضاکاروں کا سالار بننے کے بعد اسے زندہ رہنے کے لیے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہی۔ اب شہرت اور ناموری کے سوا اسے کوئی خواہش پریشان نہیں کرے گی۔ بیٹی، مجھے یقین ہے کہ اب اس کے دل میں تمہارا خیال بھی نہیں آتا ہوگا۔ فستانیہ نے اپنی سسکیاں ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، امی، اگر آپ اور ابا جان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شہرت اور ناموری کے لیے ایران کی فوج میں شامل ہوا تھا تو آپ غلطی پر ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ میری باتوں سے متاثر ہو کر ایران کی فوج میں شامل ہوا تھا۔ دمشق سے روانہ ہوتے وقت اس کے دل میں اس کے سوا کوئی اور خواہش نہ تھی کہ میں اسے ایک بہادر سپاہی کی حیثیت میں دیکھ کر اس کی فتوحات اور کامرانیوں پر فخر محسوس کر سکوں۔ اب اگر وہ کسی لڑائی میں ہلاک ہو چکا ہے تو اس کا خون میری گردن پر ہے۔ اگر وہ زخمی ہو گیا یا کہیں بیمار پڑا ہے
تو مجھے یقین ہے کہ اسے کبھی نہ کبھی میری یاد ضرور آتی ہوگی۔ امی اگر میں اس کی غیرت کو نہ اکساتی تو وہ کسی کی بھیڑیں چرا کر بھی خوش رہ سکتا تھا، لیکن اس وقت میں انجان تھی۔ مجھے اس بات کا غرور تھا کہ شہنشاہ کے دوست کی بیٹی ہوں۔ میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ جسے میں اپنے دل میں جگہ دے چکی ہوں ساری دنیا کی آنکھوں کا تارا بن جائے، اور وہ بہادر نیک انسان جس نے مصیبت کے وقت ہمارا ساتھ دیا تھا، گمنامی سے نکل کر شہرت و ناموری کی ان بلندیوں پر پہنچ جائے کہ ایران کے مغرور عمرہ، یہاں تک کہ میرے ابا جان بھی اس سے ہاتھ ملانے پر فخر محسوس کریں۔ لیکن اب مجھے جنگ کے تصور سے وحشت محسوس ہوتی ہے۔ میں شہرت و ناموری کے الفاظ سے چڑھتی ہوں۔ میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ وہ عظیم ترین فتوحات حاصل کرنے اور ہزاروں انسان کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد بھی شہرت و ناموری کے میدان میں ابا جان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکے گا۔ اور ابا جان کی یہ حالت ہے کہ جب سے انہیں ایرانی فوج میں سب سے بڑا عہدہ ملا ہے، میں نے ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ وہ صرف قسطنطنیہ کی فوج سے ہی نہیں بلکہ اپنے ضمیر سے بھی لڑ رہے ہیں۔ پھر جب میں آپ کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قدرت ہم سے مذاق کر رہی ہے۔ امی جان، سچ کہیے، اگر ابا جان ایک عام آدمی کی طرح آزادی، بے فکری، امن اور سکون کی زندگی بسر کر سکتے تو آپ اس قلعے کی بجائے جھونپڑی میں رہ کر زیادہ خوشی محسوس نہ کرتی؟ یوسیپیا نے جواب دیا، میں یقیناً زیادہ خوشی محسوس کرتی۔ کم از کم میرے دل پر یہ بوجھ نہ ہوتا کہ میرا شوہر میری قوم اور میرے ہم مذہبوں کے قاتلوں کا سردار ہے۔ لیکن بیٹی، ہم اپنی تقدیر سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ تم عاصم کے متعلق یہ کہہ سکتی ہو کہ وہ بھیڑیں چرا کر خوش رہ سکتا تھا، لیکن سین کی بیٹی اور اس کے درمیان جو سمندر حائل ہیں انہیں کون پاٹ سکتا ہے؟ فستانیہ، اگر میرے اختیار میں ہو تو میں دنیا کی تمام مسرتیں تم پر نچھاور کر دوں، لیکن میں بے بس ہوں، ہم سب بے بس ہیں، اور تمہیں یہ بھول جانا چاہیے کہ وہ کبھی تم سے ملا تھا۔ سنو، باہر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دے رہی ہے، معلوم ہوتا ہے تمہارے ابا جان آ گئے ہیں۔ فستانیہ اپنے آنسو پوچھنے کے بعد سنبھل کر بیٹھ گئی۔ صحن میں آدمیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد سین اپنے کمرے میں داخل ہوا اور نڈھال ہو کر اپنی بیوی کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ یوسیپیا نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، میں بہت تھک گیا ہوں۔ دشمن نے اچانک حملہ کر کے بحریہ کے کئی سارے جہاز کو توڑ دیے اور ہمیں یہ نقصان پورا کرنے میں چند مہینے اور لگ جائیں گے۔ لیکن پرسوں شہنشاہ کا ایلچی یہ حکم لے کر آیا تھا کہ ہم قسطنطنیہ فتح کرنے میں مزید تاخیر برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے اپنی مشکلات بتانے کے لیے بذات خود شہنشاہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی تھی، لیکن میری درخواست یہ کہہ کر ٹھکرا دی گئی کہ اگر تم ہمارے پاس آنا چاہتے ہو تو ہرقل کو پابہ زنجیر ساتھ لے کر آؤ۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ شہنشاہ کے دربار میں میرے مخالفین کا پلہ پھر بھاری ہو رہا ہے۔ یوسیپیا نے کہا، آپ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایرانی لشکر کے لیے ابنائے باسفورس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا خودکشی کے مترادف ہوگا، لیکن اس کے باوجود جب آپ کو قسطنطنیہ فتح کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی تو آپ بہت خوش ہوئے تھے۔ سین نے کہا، اس وقت مجھے یہ امید تھی کہ ایک طویل عرصہ کے لیے قسطنطنیہ کے سامنے ہماری افواج کا اجتماع بالآخر رومیوں کو ہتھیار ڈالنے یا ہماری شرائط پر صلح کرنے کے لیے مجبور کر دے گا، اور چند ناکامیوں کے بعد شاید خسرو بھی جنگ کو طول دینا سود مند خیال نہ کرے۔ لیکن شہنشاہ کی اصرار پر ہم نے مکمل تیاریوں کے بغیر گزشتہ چند حملوں میں جو نقصانات اٹھائے ہیں ان کی وجہ سے رومیوں کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں، اور اب مجھے یہ بات بعید از قیاس معلوم ہوتی ہے کہ وہ ہماری شرائط پر صلح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ادھر ہمارے شہنشاہ کی یہ حالت ہے کہ وہ میری طرف قسطنطنیہ کی فتح کی اطلاع کے سوا کوئی اور بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شہنشاہ کے عتاب سے بے پرواہ ہو کر ان کے پاس پہنچ جاؤں اور صاف صاف کہہ دوں کہ میرے اندازے غلط تھے، میں اس ذمہ داری کا اہل نہ تھا، لیکن پھر یہ سوچتا ہوں کہ وہاں مجھ پر درپردہ عیسائیوں کا طرفدار ہونے کا الزام عائد کیا جائے گا۔ یوسیپیا نے مغموم لہجے میں کہا، میں جانتی ہوں یہ الزام آپ پر اس لیے عائد کیا جائے گا
کہ آپ کی بیوی اور بیٹی عیسائی ہیں، میں اس مسئلہ پر ایک مدت سے سوچ رہی ہوں کہ آپ نے صرف ہمیں مجوسی کاہنوں کے عتاب سے بچانے کے لیے اپنے ضمیر کے خلاف وہ کام کیے ہیں جن کی آپ سے توقع نہ تھی۔ اگر آپ کے سامنے ہمارے تحفظ کا مسئلہ نہ ہوتا تو آپ شاید اس جنگ میں شریک کرنا بھی پسند نہ کرتے۔ کم از کم آپ کو اتنی آزادی ضرور ہوتی کہ آپ شہنشاہ کے سامنے صاف گوئی سے کام لے سکتے، اور اسے اپنا نفع یا نقصان سمجھاتے وقت آپ کے دل میں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ آپ کو عیسائیوں سے ہمدردی رکھنے کا طعنہ دیا جائے گا۔ یہ محسوس کرتی ہوں کہ ہم آپ کے پاؤں کی زنجیر بن گئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ حقیقت پسندی سے کام لیں۔